تو بھائی تبلیغی جماعت کا جو اجتماع ہوا ہے یہ سب بھی کیا ہے؟ بولو بھائی، بدعت ہے بدعت۔ دیکھیے جو چیز بدعت ہے ہمارے کرنے سے وہ چیز جائز نہیں ہو جاتی۔ تو رائیونڈ اجتماع ہو یا کراچی اجتماع بالکل بدعت ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھیں، جو کام اس دور میں نہیں تھا آج کوئی دین سمجھ کر اسے کرے گا تو وہ سبھی کیا ہوگا؟ بولو بھائی، بدعت۔ سمجھ گئے؟ تو ہر بدعت گمراہی ہے، گمراہی۔ تو یہ تبلیغی اجتماع بھی کیا ہے؟ بولو بھائی، بدعت ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی طارق مسعود صاحب کی اس ویڈیو سے متعلق کئی حضرات نے معلوم کیا ہے کہ کیا یہ واقعتاً مفتی صاحب ہی کی گفتگو ہے؟ تو جواب میرے سے یہ مفتی صاحب کی گفتگو نہیں ہے، بلکہ اس ویڈیو کو AI کے ذریعے سے بنایا گیا ہے، اور آواز بھی ظاہر ہے مفتی طارق مسعود صاحب کی نہیں ہے۔ آج کل اصل یہ بہت ہونے لگا رہی ہے، بہت ہی خطرناک چیز ہے، بہت زیادہ خطرناک چیز ہے یہ کہ آپ کسی کی بھی آواز کو کریٹ کر سکتے ہیں اور پھر ویڈیو میں اس آواز کو لگا دیجئے تو سننے والے کو لگے گا کہ یہ تو فلاں صاحب ہی کی آواز ہے۔ بہت سے علماء کے ساتھ میں یہ کیا جا رہا ہے، اور جس نے اس ویڈیو کو بنایا اس نے تو اتنی اچھی ایڈیٹنگ نہیں کی ہے، بعض رات تو اتنی شاندار ایڈیٹنگ کر رہے ہیں کہ سننے والوں کو لگتا ہی نہیں ہے کہ کسی اور کی آواز ہے، بالکل واضح لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو فلاں صاحب ہی کی آواز ہے۔ تو یہ بہت خطرناک چیز ہے، بہت اس کا نقصان ہونے والا ہے۔ تو اس لیے اس طرح کی کوئی بھی ویڈیو جب سامنے آیا کرے تو اس کا صحیح طریقہ تو یہی ہے کہ جن صاحب کے متعلق وہ ویڈیو ہے ان سے براہ راست معلوم کر لیا جائے کہ کیا آپ نے اس طرح کی کوئی بات کہی ہے۔ اور بعض مرتبہ ایسا ممکن نہیں ہوتا ہے، جو مشہور شخصیات ہوتی ہیں ان سے رابطہ کرنا ہر وقت ممکن نہیں ہوتا ہے، تو پھر اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان حضرات کے جو مشہور چینل ہیں ان پر جا کر دیکھ لیا جائے، ان حضرات کے جو آفیشیل چینل ہیں ان پر جا کر دیکھ لیا جائے کہ کیا اس طرح کی کوئی گفتگو وہاں پر موجود ہے۔ تو اگر اس طرح کی کوئی گفتگو وہاں پر موجود ہے تو اس کا اعتبار کریں، ورنہ تو نظر انداز کریں، اور ہر چیز پر اعتبار نہ کریں۔ سوشل میڈیا پر آج کل کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال مفتی طارق مسعود صاحب نے کوئی اس طرح کا بیان نہیں دیا۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے تو آپ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں گے، اس کے برخلاف بہت سے بیانات ملیں گے، اس طرح کے بیانات ملیں گے کہ جن میں وہ جو رائنڈ کے اندر تبلیغ اجتماع ہوتا ہے اس کی تعریف کر رہے ہیں اور لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں، اس طرح کی بہت سی چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ رہا یہ مسئلہ کہ تبلیغ اجتماع جو ہوتے ہیں یا تبلیغ جماعت جو ہوتی ہے اس کو بدعت کیوں نہیں کہا جاتا ہے؟ بہت سے بریلوی حضرات یہ سوال کیا کرتے ہیں کہ بھئی آپ ہماری چیزوں کو تو بدعت کہہ دیتے ہیں، ہم اگر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں تو اس کو آپ بدعت کہہ دیتے ہیں، ہم کچھ اور کرتے ہیں آپ بدعت کہہ دیتے ہیں، لیکن آپ کے یہاں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، تبلیغ اجتماع آپ کے یہاں ہو رہا ہوتا ہے، آپ کے یہاں 3 دن کے لیے جماعتیں جا رہی ہوتی ہیں اور بہت سے کام آپ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ تو جواب میرے سے دیکھیں، بہت اس کا آسان سا جواب ہے اور اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے، بریلوی جو عوام ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں آپ کی ہر چیز کو ہم بدعت نہیں کہتے ہیں۔ آپ کے یہاں جو کتابیں لکھی جاتی ہیں ہم ان کو بدعت نہیں کہتے ہیں، آپ کے یہاں جو مدرسے قائم کیے جاتے ہیں ہم ان کو بدعت نہیں کہتے ہیں۔ تو ہر چیز کو بدعت نہیں کہا جاتا ہے۔ بدعت اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے کوئی کام فکس کر لیا، اس کو کرنا شروع کر دیا، اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اسی طرح سے یہ کام کرنا ضروری ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی اور کرے گا تو اس کا آپ اعتبار نہیں کریں گے۔ مثال سے آپ سمجھیں، مثال کے طور پر آپ جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں، 12 ربیع الاول کو اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ بھئی آپ 12 ربیع الاول کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ نہ کرنا بلکہ آپ 1 ربیع الاول کو کر لینا، یا ربیع الاول کا مہینہ چھوڑ دیجیے آپ کسی اور مہینے میں کر لینا، تو آپ کبھی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ آپ نے ایک چیز کو لازم کر لیا ہے، آپ 12 ربیع الاول ہی کو کریں گے۔ ایسے ہی تیجے کا مسئلہ ہے، 40ویں کا مسئلہ ہے۔ تو اگر آپ سے یہ کہا جائے گا کہ ایصال ثواب آپ کو اگر کرنا ہی ہے، یا جیسے 11ویں کی جاتی ہے، تو اگر یہ کہا جائے کہ آپ کو ایصال ثواب کرنا ہی ہے تو آپ 11ویں کو مت کیجیے، آپ جو ہے کسی اور دن کر لیجیے، آپ تیسرے دن مت کیجیے، آپ جو ہے چہلم مت کیجیے، آپ کسی اور دن کر لیجیے، تو اس کے لیے آپ تیار نہیں ہوں گے۔ اس کے برخلاف اگر جو حضرات تبلیغ اجتماعات کرتے ہیں ان سے اگر کہا جائے کہ بھئی آپ تبلیغ اجتماع اس سال جو ہے فلاں تاریخ کو ہوا تھا، اگلے سال کسی اور تاریخ کو کر لیتے ہیں، تو کہیں گے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایسے جو اور پروگرام ہوتے ہیں ان کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ بھئی آپ فلاں دن مت کیجیے، کسی اور دن کر لیجیے گا، تو اس کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو آپ جب دن کو فکس نہیں کر رہے ہیں اور تاریخ کو متعین نہیں کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ یہ عقیدہ نہیں جوڑ رہے ہیں کہ اگر آپ اسی طریقے سے کریں گے تو اہل سنت میں شامل ہیں، ورنہ تو اہل سنت سے آپ خارج ہیں۔ مثال کے طور پر جو حضرات عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں ان سے اگر یہ کہا جائے کہ بھئی
جو حضرات نہیں مناتے ہیں ان کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے، تو ان کو گمراہ قرار دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو شیطان ہے. عید کے دن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر کوئی مناتا ہے شیطان کے علاوہ. تو اس طرح کا نظریہ قائم کر لینا، پھر ان چیزوں کو بدعت کہا جاتا ہے. اور یہ صرف آپ ہی کے ساتھ نہیں ہے، یہ ہر کسی کے ساتھ ہے. اگر تبلیغی حضرات بھی یا کوئی اور اگر وہ کسی دن کو متعین کر لیتا ہے اور یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ اگر اسی طرح سے آپ کریں گے تو تبھی یہ دین کی محنت ہوگی، کسی دوسرے طریقے سے اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر یہ دین کی محنت نہیں کہلائے گی، اور فلاں دن اگر کریں گے اور فلاں طریقے سے اگر کریں گے تو ایسے ہی کرنا ضروری ہے، ایسے اگر نہیں کیا جائے گا تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا. اس طرح کے اگر عقائد اور نظریات قائم کر لی جائیں گے کسی بھی جماعت کے ساتھ تو پھر وہاں اس کو بھی بدعت کہا جائے گا. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ نے دیکھیں بہت وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان فرمایا ہے. میں حضرت نے جو کچھ لکھا ہے اس کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، بات بالکل واضح ہو جائے گی انشاءاللہ اس سے. یہ جو بریلوی حضرات ہیں ان کو بھی سننا چاہیے، ہمارے جو تبلیغی جماعت کے جو احباب ہیں ان کو بھی سننا چاہیے تاکہ سب کا ذہن صاف ہو. اس میں لکھا گیا ہے، حضرت لکھتے ہیں، عنوان یہ کیا گیا کہ کیا تبلیغی نصاب پڑھنا بدعت ہے. یہاں آپ تبلیغی نصاب کی جگہ آپ اجتماع لگا لیجئے کہ کیا تبلیغی اجتماع بدعت ہے، یا 3 دن جماعت میں جانا بدعت ہے، یا کچھ کوئی اور چیز یہاں لگا لیجئے. سب پر یہ بات جو ہے صادق آئے گی. تو حضرت نے جواب میں لکھا کہ ایک صاحب مجھ سے پوچھ لیں گے کہ یہ تبلیغی جماعت والے تبلیغی نصاب پڑھتے ہیں اور لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے زمانے میں تبلیغی نصاب کون پڑھتا تھا اور خلفائے راشدین کے زمانے میں کون پڑھتا تھا، لہذا یہ تبلیغی نصاب پڑھنا بدعت ہو گیا. لیکن میں نے آپ کے سامنے جو تفصیل بیان کی اس سے بات واضح ہو گئی کہ علم اور دین کی بات کہنا اور اس کی تبلیغ کرنا ہر وقت اور ہر آن جائز ہے. مثلا ہم اور آپ جمعے کے روز عصر کے بعد یہاں جمع ہوتے ہیں اور دین کی بات سناتے ہیں. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ لوگ خاص طور پر جمعے کے روز عصر کے بعد جمع ہوتے ہوں پھر ان کے سامنے دین کی بات کی جاتی ہو، لہذا ہمارا یہ جمع ہونا بھی بدعت ہے. خوب سمجھ لیجئے یہ اس لیے بدعت نہیں ہے کہ دین کی تعلیم و تبلیغ ہر وقت اور ہر آن جائز ہے. لیکن اگر ہم میں سے کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ جمعے کے دن عصر کے بعد مسجد بیت المکرم ہی میں یہ اجتماع مسنون ہے، اور اگر کوئی شخص اس اجتماع میں شریک نہ ہو تو اس کو دین کا شوق نہیں ہے، اس کے دل میں دین کی عظمت اور محبت نہیں ہے، اس لیے کہ بیت المکرم میں جمعے کے دن نہیں آتا ہے، تو اس صورت میں یہی اجتماع کا عمل جو ہم اور آپ کر رہے ہیں بدعت ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو یہی عمل پھر بدعت ٹھہرے گا. تو جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائی جاتی ہے تو اس میں یہی تو ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے کرنا ہے، اسی دن کرنا ہے، اس کے علاوہ اگر آپ کریں گے تو پھر اس کا اعتبار نہیں ہوگا. جو لوگ اس میں شامل نہیں ہوتے ہیں ان کے اوپر طعن و تشنیع کی جاتی ہے. اب ایک آدمی یہاں آنے کے بجائے کسی دوسری جگہ چلا جاتا ہے اور وہاں جا کر دین کی باتیں سن لیتا ہے، وہ بھی ثواب کا کام کر رہا ہے. اب اگر کوئی شخص اس سے کہے کہ بیت المکرم ہی میں دین کی باتیں سننے کے لیے آئے اور جمعے کے دن ہی آئے اور عصر کے بعد ہی آئے اور بیان بھی فلاں شخص ہی کا ہو تو اس صورت میں یہی عمل بدعت بن جائے گا. اسی طرح لوگ تبلیغ نصاب پڑھتے ہیں اور دینی اعمال کی فضیلتیں سناتے ہیں، یہ بڑے ثواب کا کام ہے. اب اگر کوئی اس کو متعین کر کے تبلیغ نصاب ہی پڑھنا ضروری ہے متعین کر دے اور کہے کہ یہی سنت ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی دوسری کتاب پڑھی جائے گی تو وہ مقبول نہیں ہے، تو اس صورت میں تبلیغ نصاب بھی پڑھنا بدعت ہو جائے گا. لہذا کسی بھی عمل مباح کو یا اجر و ثواب والے عمل کو خاص وقت اور خاص حالات کے ساتھ مربوط کر کے لازم قرار دے دیا جائے تو وہی بدعت بنا دیتا ہے. تو اس سے بات بالکل واضح ہو گئی ہوگی. تبلیغ اجتماع کے سلسلے میں ایک فتویٰ دارالعلوم دیوبند کا بھی دیکھ لیجئے، بلکہ تبلیغی جماعت سے متعلق سوال کیا گیا کہ ہمارے گاؤں میں ایک صاحب یہ کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت بدعت ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس میں تبلیغ اجتماع بھی ظاہر آ گیا ہے. تو جواب میں لکھا گیا ہے کہ ان صاحب کا قول صحیح نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ دین کی دعوت و تبلیغ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے اور قرآن کریم اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جا بجا اس کی تاکید موجود ہے. دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے جماعت تبلیغ وقت فارغ کرنے کا جو مطالبہ کرتی ہے وہ بھی کوئی نئی ایجاد نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ سے مسلمان اس کے لیے وقت فارغ کرتے رہے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تبلیغ وفود بھیجنا ثابت ہے. رہی سہ روزہ 1 چلہ 3 چلہ اور 7 چلے کی تخصیص تو یہ خود مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ مسلمان دین کے لیے وقت فارغ کرنے کے تدریجاً عادی ہو جائے اور ان کو رفتہ رفتہ دین سے تعلق اور لگاؤ پیدا ہو جائے.
بس جس طرح دینی مدارس میں 9 سالہ 7 سالہ کورس نصاب تجویز کیا جاتا ہے، ظاہر ہے کوئی بھی اس کو بدعت نہیں کہتا ہے، اور آج کل کسی کو اس کے بدعت ہونے کا وسوسہ بھی نہیں ہے، اسی طرح تبلیغ اوقات کو بھی بدعت کہنا صحیح نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔